مغازی الواقدی میں ہے اور سیرت ابن ہشام میں ہے کہ یوم بدر، جب بدر کی جنگ تھی، اس دوران حضرت عکاشہ بن محصن حضور کے صحابی ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت عکاشہ بن محصن کی تلوار ٹوٹ گئی، یاد رکھیں۔ وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں بڑا جنگجو ہوں، میری تلوار ٹوٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں نیچے دیکھا تو ایک درخت کی جڑ پڑی تھی، ایک درخت کی چھوٹی سی لکڑی، جڑ، روٹ، خشک سوکھی ہوئی جڑ پڑی تھی۔ اسے اٹھا کر آقا علیہ السلام نے عکاشہ بن محصن کو دے دی، فرمایا لو اس سے لڑو۔ حدیث کے لفظ ہیں فَإِذَا هُوَ سَيْفٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ، وہ درخت کی جو جڑ تھی، آقا نے جو ہی عکاشہ کو پکڑائی، اسی لمحے وہ سفید رنگ کی شاندار سٹیل کی تلوار بن گئی، درخت کی جڑ کو تلوار میں بدل دیا۔ آپ نے قتال کیا، جہاد کیا، کئی جہاد کی عمر بھر، فلم یزال عندہ حتی ہلاکا، ان کی وفات تک وہ تلوار ان کے گھر میں رہی۔ یہ نہیں کہ صرف غزوہ بدر میں وہ تلوار بنی اور جنگ ختم ہونے کے بعد پھر لکڑی میں بدل گئی، نہیں، اس کی ماہیت کو بدل دیا، اس لکڑی کی خلقت کو بدل دیا۔ اب خلقت کو بدل دینا اور لکڑی کو سال ہا سال کے لیے دائماً سٹیل کی تلوار میں بدل دینا، یہ شان تخلیق و تکوین ہے۔ آقا علیہ السلام کو اتنی بلندی کی، لکڑیوں کو چاہیں تو تلواریں بنا دیں، اور ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، پوری عمر کے لیے اس کی ماہیت کو بدل دیں۔ اور پھر مسلمان صحابہ کرام، حدیث میں آتا ہے سیرت ابن ہشام میں، کہ اس لکڑی کو العون کا لقب دیتے تھے خود بھی، یعنی اس کو کہتے تھے مدد یا رسول اللہ، اس لکڑی کو رسول اللہ کی مدد کا ٹائٹل دیا جاتا تھا۔ اس تلوار کو تلواروں کے نام رکھتے تھے، تو عکاشہ بن محصن کی تلوار جو حضور کی لکڑی سے بنی تھی، اس کا نام تھا رسول اللہ کی مدد، العون، یہ تلوار کا نام تھا۔ اسی طرح بدر کی جنگ میں حضرت سلمہ بن اسلم ایک صحابی ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ سلمہ بن اسلم، یاد رکھ لیں، وہ نہتے رہ گئے، عرض کیا آقا بدر کی لڑائی ہے، جنگ ہے، میں بڑا جنگجو ہوں، میری تلوار بھی ٹوٹ گئی، کیا کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو پھر کھجور کی ایک ٹہنی پڑی تھی ساتھ، کھجور کے درخت کی خشک ٹہنی اٹھا کے وہ دے دی، فرمایا لڑو اس سے۔ اس کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی پکڑانے کی دے، فرمایا فقال اضرب به فاذا هو سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل، وہ پکڑانے کی دیر تھی کہ وہ سٹیل کی تیز دھاری والی تلوار بن گئی اور ان کی شہادت کے وقت تک ان کے پاس رہی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام کی قدرت و تصرف کا اور عظمت کا یہ عالم، کہ جس کو چاہیں لکڑی کو۔ اسی طرح یوم احد میں حضرت عبداللہ بن جہش کی تلوار ٹوٹ گئی، یوم احد میں۔ یہ میں نے آپ کو کئی واقعات بتا دیے۔ امام عبد الرزاق نے روایت کیا مصنف میں، عبداللہ بن جہش، وہ آئے آقا علیہ السلام سے عرض کیا آپ کے پاس کھجور کی ایک ٹہنی تھی، چھوٹی سی ٹہنی، کھجور کی ٹہنی دی، فرمایا اسی سے لڑو۔ ہاتھ میں پکڑنے کی دیر تھی، وہ تیز دھاری کی تلوار بن گئی اور پوری عمر ان کے پاس وہ تلوار ہی بنی رہی۔ گویا یہ قدرت دی اتنی عظمت کہ جس شے پہ توجہ کر دیں اس کی خلقت کو بدل کے رکھ دیں، اس کی ماہیت کو بدل کے رکھ دیں، اس کی نیچر کو بدل کے رکھ دیں۔ اور ان واقعات میں کہیں بھی کسی کافر و مشرک نے معجزہ طلب نہیں کیا۔ نبوت کی صداقت کے طور پہ اپنے صحابی کو مشکل پیش آئی، اپنے غلام کو جو حضور کی خاطر آلریڈی لڑ رہا ہے، اسے حضور کی نبوت اور حضور کی رسالت پر سچائی کے لیے دلیل نہیں چاہیے، وہ تو مشکل پیش کر رہا ہے، آقا میری تلوار ٹوٹ گئی، کیا کروں؟ یہ وہ معجزہ نہیں ہے جو کفار کے طلب کرنے پر صداقت نبوت پہ دکھایا جاتا ہے، یہ حضور کی قدرت و تصرف ہے۔ اللہ نے وہ عظمت اور بلندی دی ہے، جس شے کو چاہیں اس کی ماہیت بدل ڈالیں۔ اب معروف حدیث ہے، صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، نسائی، کل سیاستہ میں جابر بن عبداللہ کی وہ استن حنانہ کی حدیث، جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آقا علیہ السلام، اب میں اس سے ایک سٹیپ آگے جا رہا ہوں، یہ تصرف تھا دنیا میں، یہ سنیے، یہاں تک تصرف تھا دنیا کے درختوں پر اور پہاڑوں پر، اب جنت کی طرف جا رہا ہوں، جنت کی طرف۔
استن حنان، اس لیے میں ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، حدیث آپ نے سن رکھی ہے، ٹیک لگا کے پڑھتے تھے، آقا خطاب فرماتے، منبر بن گیا تو چھوڑ دیا۔ تو وہ جو استن حنانہ تھا، خشک تنا تھا کھجور کا، وہ دھاڑے مار کے رونے لگا جس طرح بچہ ماں کے لیے چیختا ہے۔ اتنا زور سے بلخ بلخ کے چیخنے لگا کہ آقا علیہ السلام نیچے اترے اور آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے سینے سے لگا لی، حتی اخذہا فدمہا الیہ فجعلت تئن انین الصبی الذی سکت حتی استقرت۔ سینے سے لگایا، اس خشک تنے کو پیار کیا، اور وہ جس طرح ماں بچے کو سینے سے لگائے اور وہ سسکیاں لے لے کے چپ کر جائے، کھجور کا خشک درخت حضور کے سینے سے لگ کے سسکیاں لے کے چپ کر گیا۔ اب جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ مردہ درخت تھا، حضور کے جسم پاک سے مس ہوتا رہا، اس مردہ درخت میں زندگی آ گئی، اس مردہ درخت میں شعور آ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ آج حضور مجھ سے جدا ہو گئے اور منبر پہ کھڑے ہیں۔ اس میں جان بھی آ گئی، زندگی بھی آ گئی، اس کی آنکھیں بھی آ گئیں، اس کے اندر احساس بھی آ گیا کہ حضور مجھ سے جدا ہو گئے، رونا بھی آ گیا، اور جب حضور نے سینے سے لگایا سسکیاں لینا بھی آ گیا، چپ کرنا بھی آ گیا۔ یہ سارے حواس عطا کر دیے، یہ سارے شعور عطا کر دیے صرف جسم مصطفیٰ کے مس نے۔ مگر اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں حدیث میں، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام دارمی نے بھی، حضرت طفیل بن ابی بن کعب بن ابی ہے اس روایت سے، جب آقا علیہ السلام اترے اس کو سینے سے لگایا اور چپ کرا دیا، اور چپ کر کے فقال لہ النبی اسکن، پیار کا ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا اور کھجور کے تنے کو کہا چپ کر جاؤ، سکون کرو۔ اور آگے اگلے کلمات سنیے، امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 20,741 اور مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 20,751 اور پھر 20,745، 3 مرتبہ امام احمد بن حنبل نے الگ الگ طرق سے روایت کی حدیث صحیح، اور امام دارمی نے بھی۔ آقا نے فرمایا اس کھجور کے تنے کو میری بات سنو، اب کھجور کے تنے سے مخاطب ہیں، فرمایا تنے میری بات سن، ان تشاء غرستک فی الجنہ، اب اگر تو چاہے تو میرے عشق میں رویا ہے، میرے ہجر اور فراق میں رویا ہے، تجھے مجھ سے عشق ہو گیا ہے، اب اس عشق کے رسول کا صلہ دیتا ہوں تمہیں اے کھجور کے درخت، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں۔ اب اختیار دیکھیے میرے آقا کا، دعا نہیں کر رہے، اس حدیث پاک میں کسی ایک روایت میں دعا کا لفظ نہیں آیا، ایک روایت میں کہ دعا کی ہو، نہیں، ڈائریکٹ کھجور کے تنے سے کہا ان تشاء غرستک فی الجنہ، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ یہ اختیار اور قدرت اللہ نے عطا کر رکھی تھی کہ چاہیں تو دنیا کے کھجور کو درخت کو میرے آقا جنت میں لگا دیں، جنت بھی حضور کے اختیار میں ہے، دنیا بھی اختیار میں ہے۔ اور فرمایا فَتَأْكُلُ مِنْكَ الصَّالِحُونَ، اور نیک لوگ صالح تیرا پھل کھائیں۔ فرمایا یہ ایک آپشن ہے، اور پھر فرمایا اس درخت کو کہ ایک آپشن اور بھی دیتا ہوں تمہیں، وَإِن تَشَاء أُعِيدُكَ كَمَا كُنْتَ رَطْبًا، اور اگر تو چاہے تو میں یہی تمہیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں، پھر سرسبز و شاداب کر دیتا ہوں، پھر تم پہ پھل لگ جائیں گے۔ بول کیا مانگتا ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کر کے پھلدار بنا دوں یا تمہیں آج ہی جنت میں لگا دوں؟ تو حدیث کے لفظ ہیں آقا علیہ السلام کے، حضرت طفیل بن ابی بن ابی کعب فرماتے ہیں فاختار الآخرہ علی الدنیا، اس نے عرض کیا آقا نہیں، مجھے آخرت جنت میں لگا دیں تاکہ نبی اور ولی میرا پھل کھائیں۔ اسی طرح حضرت بریدہ سے روایت ہے، حضرت بریدہ سے امام دارمی کی، اس کے لفظ ہیں آقا نے فرمایا ان شئتا، اس سے خطاب کیا، ان اغرسک فی الجنہ فتشرب من انہارها وعیونها، اگر تو چاہتا ہے وَيَأْكُلُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ ثَمَرَتِكَ وَنَخْلِكَ، اے کھجور کے درخت اگر تو چاہتا ہے تو تمہیں اختیار دیتا ہوں، بتا میں تجھے ابھی جنت میں لگا دوں، تو جنت کے دریاؤں کا پانی پیے گا، جنت کی نہروں کا پانی پیے گا، سرسبز و شاداب جنت کا درخت ہوگا، اور اولیاء اللہ تیرا پھل کھائیں گے، اور اگر تو چاہے
تو اسی دنیا میں پھر سے زندہ کر دوں جیسے پہلے تھا۔ انہو سامع من النبی، اس درخت نے حضور کی دونوں آپشنز اور آفرز کو سن لیا، اور آگے اس نے جواب دیا۔ آقا نے فرمایا یقول لہو نعم نعم فعلت مرتین فعلت، آقا نے 2 بار فرمایا اچھا ہاں میں نے کر دیا۔ اے کھجور کے تنے، ہاں میں نے کر دیا، ہاں میں نے کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ یہ آفر دینے کے بعد اس کو 2 بار آپ نے فرمایا ہاں میں نے کر دیا، یہ بات کیا تھی؟ آقا نے فرمایا اس نے میری بات سن لی، میری دونوں آفرز کو سن لیا، اور اس نے کہا اختار ان اغرسہ فی الجنہ، اس نے کہا آقا اب یہاں نہیں، اب جنت میں لگا دیں، وہاں آپ بھی میرا پھل کھائیں اور اولیاء بھی پھل کھائیں۔ تو میں نے جنت میں لگا دیا، اس لیے اس کو کہا نعم فعلتو، ہاں میں نے تمہیں جنت میں لگا دیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، وہ کھجور کا تنا تھا، میرے آقا کی صحبت میں رہتا تھا، آپ کی تعلیمات اور خطبات سنتا تھا، اس میں اتنا شعور آ گیا ہے۔ مسلمانوں، اے عاشقوں، میرے آقا کے غلاموں، حضور کا میلاد منانے والوں، حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں، سنو اس نصیحت کو۔ وہ کھجور کا تنا حضور سے عشق کرنے لگ گیا، تو اس عشق کا صلہ اس کو اتنا شعور آ گیا کہ اس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ہرا بھرا کر دیں، آخرت کو ترجیح دی، اولیاء اور صالحین کی صحبت کو ترجیح دی۔ ایک درخت ہو کر آخرت کو ترجیح دے رہا ہے، ہم انسان اور آقا کے غلام ہو کر دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں استن حنانہ اس کھجور کے درخت جیسا شعور مل گیا ہو؟ کتنے ہیں ہم میں جس نے دنیا کی نعمتوں پر آخرت کی نعمت کو ترجیح دے دی ہو؟ ہمیں اس راستے پر چلنا ہوگا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔